أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی احباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ القریش پڑھنے لگے ہیں ہم لوگ. اور قریش جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے نام پہ ہی یہ سارا خاندان جو ہے وہ آگے پھر چلتا رہا ہے. اسی میں سے پھر بنو ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو قریش سورہ مکیہ ہے، اور یہ والتین والزیتون کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے انعامات یاد کروائے ہیں کہ تجارت کے لیے ان کے راستے جو آسان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو بھوک ان کی ختم کی، ان کا ڈر ختم کیا. تو ان کو پھر یہ احسانات یاد دلا کے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ عبادت اسی وحدہ لا شریک کی کریں آپ لوگ. اور یہ معزز خاندان ہے، خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتا رہا ہے. اس لیے جو ہے ان کا پہلا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی عبادت کر سکیں. سمیت قریش ذکر قریش فی مطلب، چونکہ قریش کا ذکر پہلے ہی آیت میں ہے اس لیے اس کا نام قریش رکھا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں ذرا. لإیلاف قریش، اس بنا پر کہ مانوس کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایلاف آپ کے اردو کا لفظ ہے الفت. الفت الفت کی خاطر قریش کے، قریش کے الفت کی خاطر، قریش کو مانوس کرنے کی خاطر. اچھا یہاں اس کو ذرا سمجھیں گے بعد میں. ایلافہم یعنی مانوس کر کے ان کو رحلت الشتائی تجارتی سفروں کے. رحلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹور، رحلہ ٹرپ، سفر رحلتن. اور شتا سردی کو بولتے ہیں، شتا موسم سرما، اور صیف موسم گرما. شتا سردی، صیف گرمی. گرمی اور سردی کے سفروں سے ان کو مانوس کر دیا، ان کے لیے آسان کر دیا. کبھی وہ شام جاتے اور کبھی وہ یمن جاتے، سردی اور گرمی کا لحاظ کر کے. فَلْيَعْبُدُوا فا تو لام زبر لا چاہیے، فا لِيَعْبُدُوا فا لِيَعْبُدُوا، اور یہ فا لَيَعْبُدُوا دونوں ٹھیک ہیں. اللہ کہ کیا کرو تم، تو عبادت کرنی چاہیے ان سب کو، یعنی قریش کو، اہل قریش کو عبادت کرنی چاہیے. یہ امر جو ہوتا ہے نا، امر امر ہمام جو سامنے ہوتا ہے، بندہ اکیلا ہو یا جمع میں ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، آپ اس کو امر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی جو غائب کے صیغے ہیں اور متکلم کے صیغے ہیں ان کے لیے آپ لام زر لے کے آتے ہیں کہ چاہیے. یو شوڈ ڈو دس، یو ہی شوڈ ڈو، ایسے اس لیے آتا ہے. تو چاہیے کہ عبادت کرے ربا، رب ہاذا اس بیت اس گھر کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں وہ لوگ. چاہیے یہ، کیونکہ وہی تو ہے اس کو جس نے سفر سے مانوس کر دیا، آسان کر دیا ان کے لیے. الذی وہ جو، اطعمہم کھلایا. اب دیکھو یہ ماضی ہے، ماضی ایسے آیا کرے گا متعدی ہو کے، یہ باب افعال ہے. افعال اطعم یطعم اطعاما، تو یہ کیا کرتا ہے کہ کھانا کھلایا. اسی طرح ہوگا اجلسہم ان کو بٹھایا، اجلسہم ان کو بٹھایا. اشربہم ان کو پلایا، اشربہم ان کو پلایا، اجلسہم ان کو بٹھایا.
इस तरह और भी बहुत सारे, अदखलहुम उनको दाखिल किया, तो ये सारे इसको मुताद्दी बोलते हैं। अच्छा ये देखिए, मिन जूइन, जू कहते हैं भूख को, इसी से हमने जौआन सीखा था पहली पहली आयत में रहमान के और शैतान के बयान में। जू कहते हैं भूख को और जौआन बहुत भूखा। तो भूख में उसने खाना खिलाया है इस रब के इस घर के रब ने, तो उसकी इबादत करनी चाहिए। वह आमनहुम और उनको अमन बख्शा, मिन खौफिन खौफ में, जब उनको खौफ था, डर था काफिले के लुट जाने का, डाकुओं का, तो अल्लाह ताला ने उनका खौफ दूर किया और अमन दिया उनको। यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या तर्जुमा किया है, लिईलाफे मानूस करने के लिए, ये ले का मतलब है के लिए, मानूस करने के लिए, कुरैशिन कुरैश को मानूस करने के लिए, इलाफिहिम उनको मानूस करने के लिए, रिहलत शिताई, रिहला सफर को कहते हैं, शिता सर्दी के, वसैफी और गर्मी के, फल याबुदू पस चाहिए वो इबादत करें, रब्बा रब की, हाजा इस, अलबैती घर की, अल्लजी जिसने, अतअमहुम खाना दिया उन्हें, मिन जूइन भूख से, भूख में, व आमनहुम और अमन दिया उन्हें, मिन खौफिन खौफ से। अच्छा इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये भी जरा एक नई किताब मिली है, तो ये भी आप भी देखें इसकी तरफ, हो सकता है कोई फायदा हो आपको। ये देखें ऊपर लिखा हुआ सूरह कुरैश मक्की है, 29वीं सूरत है। 29वीं सूरत क्या है, ये नाजिल हुई है, गालिबन वो तीन वज़ैतून के बाद। ली अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला, हमेशा रहम करने वाला है, ठीक है। लीलाफे मानूस करने के सबब, कुरैशिन कुरैश, लीलाफिहिम उनका मानूस करना, रहला सफर को, शिता सर्दी व सैफ गर्मी, फल याबुदू पस चाहिए वो इबादत करे, रब हाज़ल बैत इस घर के रब की, अल्लज़ी जो जिस, अतअमहुम उन्हें खाना दिया, हाँ, मिन से, जू इन भूख, व आमनहुम और अमन है अमन दिया, मिन से या में, खौफिन खौफ से या खौफ में। अच्छा अब इसकी जरा उसका जरा वो देखें, मुहावरा तर्जुमा देखें, लिखा हुआ है कुरैश को मानूस करने के सबब के लिए, यानी उन्हें सर्दी गर्मी के सफर से मानूस करने के सबब, बस चाहिए कि वो इबादत करे हाज़ल बैत इस घर के रब की, जिसने उन्हें खाना दिया भूख में और अमन दिया खौफ में। ये कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं, कुछ आपको समझ आ रही है, मैं मुझे आप समझाना है आप लोगों ने। ये पहले इसके यहाँ तर्जुमा देखें, इंग्लिश में देखें, उर्दू में भी देखें। कुरैश को मानूस करने के लिए, इंग्लिश में देखें, फॉर द अकस्टम्ड, ये सही लिखा है, अकस्टम्ड सिक्योरिटी ऑफ द कुरैश, Allah had given Quraysh the honor of being guardians of the holy Kaaba, which allowed them to travel in peace without fear of being harmed. لإلاف قريش اعجبوا لقريش اعجبوا لقريش ما ألفوه واعتادوه من الرحلتين وتركهم عبادة الله وتركهم عبادة الله ومعنى لتعبد قريش ربها الإنعام. अच्छा for the, ये वही तर्जुमा उन्होंने भी किया है। It is a great grace from Allah for the protection of the Quraysh لأجل عادة قريش إلفهم. अच्छा कह रहे हैं यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ मिलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरैश को अमन दिया, व इस्तिकामत मसाले हैं उनके, उनकी बेहतरी के लिए जो उनको इस्तिकामत दी, और उनके दो टूर जो थे, शिता सर्दी में यमन जाया करते थे और सैफ में यानी गर्मी में शाम जाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको ये जो है ना, ये आसानी कर दी ताकि उनके खाने पीने माशी परेशानी उनको ना हो, चूँकि वो खाना काबा की खिदमत कर रहे हैं। ईलाफ़ुन के माने होता है मानूस होना, उन्हें जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए, उसके शुक्रिये में, ठीक है। अच्छा मानूस और आदी होना, यानी इसका काम से कुल्फ़त कहते हैं ना, किल्फ़त कहते हैं, कुल्फ़त कहते हैं, और नफ़रत का दूर हो जाना। कुरैश की गुज़रान
کا ان کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا۔ سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام جو کہ ٹھنڈا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگر ہو قائم رہے۔ اگر ابرہہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اسی بیت اللہ، اسی رحلت الشتاء الى الیمن والصیف الى الشام، یہ نہیں بولنا۔ اچھا، یہ ہو گیا ٹھیک ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں۔ Let them worship the Lord of this sacred house. Let them worship the Lord of this house. So let them worship Allah, the Lord of this house, the Kaaba in Makkah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ، صرف اسی کی کرے بس، جس نے اس کے لیے راستے آسان کیے ہیں۔ شکر میں ہی کر لیں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن اور امان دیا۔ مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ اچھا جی، دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں یہاں یاد دلائی ہیں ان کو، اور اس کے بعد کہا ہے کہ تم جو ہے وہ عبادت کرو اسی گھر کے مالک کی۔ تو بتائیں اس میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انم ہے یہاں پہ آج؟ انم آئیے، ہاں انم بتاؤ ذرا، یہ اس کا خلاصہ ذرا بتا دیں۔ جو اوپر کی 2 آیتیں ہیں اور پھر اس کے بعد نیچے کی 2 آیتیں ہیں، یہ وجہ ہیں درمیان کی آیت کے لیے۔ انم ہے یہاں پہ؟ سر میں ادھر ہوں، بس 1 منٹ مجھے دیجیے گا، ادھر ہی ہوں میں۔ کوئی اور ہے جی؟ کوئی اور حبیبہ ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے بارے میں، رک جائے، اچھا اندر آ جاؤں، بس میں بتاتی ہوں۔ ثنا آپ بھی بتانا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مہپارا سے پوچھیں گے۔ آمنہ بھی آج آئی ہیں، کل پرسوں تو نہیں دیکھی۔ نسرین نہیں ہے، آج اہمہ نہیں ہے، یمنہ نہیں ہے، سارا نہیں ہے، تینوں نہیں ہے، اور یہ ان کی کلاس تھی۔ کوئی اور بتا سکتا ہے اس دوران؟ ثنا کچھ بتا سکتی ہو؟ السلام علیکم سر۔ السلام، پلیز بتائیں ذرا اس صورت کے بارے میں۔ سر یہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں ہے نا جی؟ تو سر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت و تکریم دی ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک اور ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ مطلب جب وہ بنو قریش کے پاس جو ہے خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور وہ ساری چابیاں آ گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو عزت دی تھی، ایک تکریم بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہیں کتنی عزت اور تکریم دی ہے۔ شاباش، صحیح ہے، بہت اچھی بات۔ تو اللہ نے کیا یاد دلایا ان کو؟ کیا کیا یاد دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی نا، کہ مطلب جس طرح وہ تجارت کے قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، مطلب ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کس طرح ان کو حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر کے آتے ہیں، تو ان کو جو ان کا مال و متاع جو ہوتا ہے وہ پھر وہ اپنا اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، آل کے لیے کیا بات، کما کے لاتے ہیں۔ بالکل اچھا، اور صحیح۔ پھر یہ خوف، ایک تو دشمن کا خوف ہوتا ہے اور ایک موسم کا خوف ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس دونوں، بھوک کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، کیا بات ہے۔ ان کو اطمینان اور سکون بخشا۔ دیکھو احباب، یہ یاد رکھو، بہت اچھے ثنا، بہت اچھے، یاد رکھو احباب، ایک چیز یہاں نصیحت کر رہا ہوں ایسے کہ
जिस शख्स की ना पहचान दीन होना, जिस शख्स का तशख़्ख़ुस किसी दीनी वजह से हो, मज़हबी वजह से हो, जैसे मैं हूँ उस्ताद हूँ, अब मेरा तशख़्ख़ुस जो है वो मेरे उस्तादी की वजह से है, मेरी इज़्ज़त एहतराम लोग मुझे पहचानते हैं या पूरी दुनिया में। अब मतलब कितने ममालिक में जो है वो मेरे शागिर्द होंगे, पिछले 13-14 साल में हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे और मैंने कितने इदारों में पढ़ाया है यहाँ पे ना। मुझे अक्सर लोग मिल जाते हैं, मुझे नहीं पता, हालाँकि मैं भी ये बूढ़ा तो नहीं हूँ ऐसे, लेकिन फिर भी लोग ऐसे मिलते हैं, मुझे नहीं पहचानता मैं उनको, लेकिन वो पहचानते होते हैं। हमारा पहचान जो है ना, मेरी पहचान क्या है, वो दीन है, तशख़्ख़ुस मेरा मज़हब है। वो या तो मिंबर से पहचानते हैं या फिर वो टीचिंग से पहचानते हैं। तो अब मैं जब दुनिया की तरफ आऊँगा ना और दुनिया के साथ इन्वॉल्व होऊँगा और अपनी जो है ना वो पहचान जो है वो दुनिया बनाना चाहूँगा ना, तो मैं रुसवा हो जाऊँगा। बस समझ आए, द दीन का बंदा, जब दीनी तशख़्ख़ुस का हामिल शख़्स जब दुनिया की तरफ आता है ना और दुनिया में लत-पत होता है, तो वो रुसवा हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स जो बंदा बिल्कुल दुनियादार आदमी है, आम सा काम कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान है जो काम लगा अपनी दुनिया में लगा हुआ है और उसको जो है बस वो 5 नमाज़ें पढ़ता है। जब वो दीन की तरफ आने की कोशिश करता है ना और दीन में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है, वेलफेयर काम करना शुरू कर देता है या फिर पढ़ाई-लिखाई में, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता है। ये अजीब चक्कर है जैसे मेरे यहाँ, बिल्कुल उलट कहा था। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इस तरह तो जो आप बोल रहे हैं, इस तरह तो फिर मौलवी जो है वो कोई दुनियादारी का कोई काम ही नहीं कर सकते, इसी वजह से तो उनको कोई करने नहीं देता काम दुनिया नहीं, का। लोग दुनियादार में दुनियादारी करने में और दुनिया में मशगूल होना, दीन को छोड़ देना, वो बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में मुझे पता है ना। तो उलमाए कराम है, दुनियादारी दुनियादारी अपना लेते हैं। वो देखते हैं कि लरो-फरो, घरो-पर है ये सारे जो दुनियादार लोग हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, घर हैं और ये, लेकिन वो जब इन चक्कर में पड़ जाते हैं ना जी कि उनका कोई जो है ना जो जो कनात थी ना, उनकी जो पहचान थी कनात और सब्र और शुक्र, वो चीज़ जब वो छोड़ के ना इन चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनिया बनाने के चक्करों में, प्लाटें बनाने के चक्करों में, तो वो रुसवा हो जाते हैं। पता है आपको इस चीज़ का? ये बड़ा ही बहुत नाज़ुक मसला है ये। या फिर ये मेरी सियासत के सर चक्कर में आ जाते हैं। सियासत में आते हैं ना, तो वो सियासत तो करते हैं, वो अच्छे, सियासत करना भी लाज़िम बात है, वो दीन का हिस्सा है वो। दीन वो तो लेकिन सर उनकी इज्जत घटती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको सर ना, जब वो उसको दीन को छोड़ के देखो, ज़हन में रखो, दीन के साथ देखो, अगर मैं मेरी दुकान है, मैं दुकान करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी करता हूँ, कुछ भी करता रहा हूँ, मैं रोज़ी के लिए कर रहा होता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब मैं सर उस जरिया फील्ड माश का तो नहीं मना किया ना अल्लाह ने, नहीं, नहीं, जरिया नहीं, नहीं, माश का वो मतलब हो तो नहीं ना मना किया, उसकी बात नहीं हो इतनी रही। हद तक तो दुनियादारी तो करनी है ना कि मतलब हाँ, अपने इसको बच्चों का अपना पेट हाँ, ये वो पालना है। दुनिया नहीं है ना। ये देखो, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है। उसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात हो ही नहीं रही। वो अलग जी चीज़ है। जी। उलमाए कराम जिन सर मसाइल में हैं, अभी आप प्रायोरिटी चूँकि जो है वो आप दीन इस को फ़ील्ड होना के चाहिए। आप समझ अभी आप इस फ़ील्ड के नहीं है ना, तो आपको इसलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि क्यों ऐसा होता है, कब ऐसा होता है जब वो रुसवा हो जाते हैं उलमाए कराम। ठीक है? वो कब रुसवा होते हैं, सर दीनदार बहुत शख्स होते हैं। बहुत बड़े हाँ, बहुत बड़े बहुत बड़े रुसवाई उलमा होती है। कराम जो है और हाँ रुसवा जी, होते हैं होते हैं। और और औरतों और में औरतों की वजह से, औरतों की वजह से। बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा देखो, दूसरी नहीं, तरफ औरतों की वजह नहीं है खाली, दूसरी असल बात ये है और कि मसला है। दिल का मामला होता है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला और जानते हैं दिल में क्या है, वो तो अल्लाह ताला देखते हैं फिर हाँ उस जी, और चीज को दूसरा कि उसका देखिए, दिल अच्छा कहाँ ये तो चला गया आप है। सब जानते हैं ना, ये तो सब जानते हैं ना कि अगर अगर तो कोई दुनियादार आदमी है जो बिल्कुल बिज़नेस में लगा हुआ है या अपने काम में लगा हुआ है, दुनिया में लगा हुआ है, अगर वो दीन की तरफ आता है और कोई शोबा सँभालता है या कोई काम करता है, तो उसकी इज़्ज़त में कितना इज़ाफ़ा होता है, ये तो समझते हैं ना? कितना ज़्यादा जी उसका बिल्कुल उसका उसको उसको चैन सर, मिलता मिलता लोग है, उसको ज्यादा सुकून इज्जत करते मिलता हैं है। और ज्यादा उसकी बात एकदम से मानते हैं। हाँ जी, तो ये ज़हन में रखें। तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है ना, इस सूरत में जो बात हो रही है, वो कुरैश को यही चीज़ समझा रहे हैं कि कुरैश तुम्हारे लिए सफ़र आसान कर दिया, यानी माशी तुम्हें तंगदस्ती दूर कर दी है। अल्लाह ताला ऐसे करता है ना उलमाए के साथ ना, उलमाए कराम के साथ ना, जिनसे खिदमत लेनी होती है ना, उनके माशी मसाइल को हल कर देता है। ठीक है? और उनसे कहता है हम्म। तू बेफ़िक्र होके ना दीन की खिदमत कर, यहाँ लग जा तू। ठीक है? लेकिन उस वक़्त क्या करते हैं जो उलमा होते हैं ना, वो भी उस पे थोड़े पे सब्र नहीं करते और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ के ना इस चक्कर में लग जाते हैं कि पैसे का तो मज़ा ही कुछ और है यार, सहूलियात का तो मज़ा ही कुछ और है, लग्ज़री लाइफ़ का तो मज़ा ही कुछ और है। वो भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पे मुसाफ़िर की तरह रहना है और यहाँ से चले जाना है हमें। लेकिन वो अपना असल काम छोड़ के इस काम में लग जाते हैं, वो दिन की खिदमत ही छोड़ देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी ये बताया गया है कि कुरैशो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस घर के लिए जो है आप पासबान बनाया हुआ है यहाँ पे इस घर के लिए, और तुम्हारी खातिर अबरहा, जैसे अभी से पहले सूरत वही है ना, अब रहा जुड़ा है, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अबरहा को इसलिए मैंने खुद जो है ना उसको हलाक किया है कि तुम्हारी इज्जत पे हर्फ ना आए, लोग ये ना उंगली उठाए कि तुम लोग कर नहीं सकते पासबानी, तो निकल जाओ यहाँ से, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, वो करेगा, ये करेगा।
تو میں نے خود کیا، تمہیں یہ سکون دیا ہے، تمہیں عزت دی ہے کہ تم یمن تک چلے جاتے ہو، سارے لوگ تمہیں پہچانتے ہیں، سب کا تم سے کام پڑا ہوا ہے کہ مکے میں رہنے والا ہے تو میرے کام آئے گا کسی دن، تو وہ سارے تمہارا خیال رکھتے ہیں، سارے راستے یمن جاؤ یا شام جاؤ ہر بندہ تمہارا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ اس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تو اس کی اب یہ جو گھر جس کا ہے اس کی تو مانو نا، لوگ تمہاری اس لیے حفاظت کرتے ہیں اور تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اور تمہیں جو ہے نا وہ عزت کرتے ہیں اور تمہیں خوف سے امن دیتے ہیں کہ تم لوگ اس گھر کے رہنے والے ہو، اور یہ گھر کس کا ہے اس کا تو تم پوچھتے نہیں، تو وہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ جو 4 آیات ہیں، مطلب دیکھیں نا، شروع کی 2 آیات جو ہیں اور نیچی والے آیت جو ہے وہ درمیان والی آیت کی طرف جو ہے نا اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اب یہ سر کرو۔ ہاں سر یہ تو اہل قریش کا، لیکن یہ انسان عام کا بھی ہے، اور جس طرح ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ 2 بھائی تھے، ایک جو تھا وہ دین کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اور کمانے کھانے میں کوئی بھی وہ مدد نہیں کرتا تھا اپنے دوسرے بھائی کی، تو اس نے آ کے شکایت کی کہ مطلب میں کماتا ہوں، میں مطلب کھلاتا ہوں اس کو بھی اور اس کے خاندان کو بھی، تو مطلب یہ جو ہے نا کماتا نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پتا کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی برکت سے مل رہا ہے، جو یہ دین ہاں، کا کام سیکھ رہا ہے، کر رہا ہے۔ شاباش شاباش، یہ تو یہ حدیث پاک بالکل، یہ حدیث ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ملتا ہے، کہ جو ضعیف ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ ابھی بالکل میرے دیکھو، میں اپنا بتاؤں آپ کو، تو میرے یہاں دیکھو میرے جو زندگی کی پرابلم ہے وہ جیسے ابھی سردی آ گئی ہے، پھر وہ میرے بھائی ہیں، وہ ایک ہی بھائی ہے نا، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا بڑا کرم کیا ہے کہ میں اب گھر میں ہوتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو چلو ہمارا جنرل چل رہا ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی جو جب بھی تھا تو میں کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی سب کا رزق جو ہے نا وہ وسیع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کمزور ہے نا، کبھی بیمار ہوتا ہے، تو ابھی یہ تو مسلسل ایک بیماری ہے، مسکولر ڈسٹرافی کی بیماری بڑی خراب ہاں ہوتی ہے، جی جی تو وہ اب ہاں یہ جی کیا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا جو میری زندگی میں ہے وہ ایلیمنٹ ہے، وہ میرے دین ہے، کہ میری پہچان دین ہے، مسجد ہے، ممبر ہے، اور ہماری فیملی ہے، جو ہماری فیملی ریلیجس فیملی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر میں اس کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے نکل جاؤں اور کہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں اس کی خیر خدمت نہ کروں، یا جو ہے وہ کوتاہی کروں، یا پھر یہ کہ میں دین کو جو اپنے ہمارا پڑھائی لکھائی ہے وہ چھوڑ دوں، تو یہ مجھے رسوائی ملے گی، اس سے مجھے کوئی سکون نہیں ملنے والا ہے، یہ عجیب چکر ہے اس میں، یہ چیز یہاں جو ہے نا صورت کا جو ہے نا ایک پیغام ہے اس کا۔ انم آپ بتاؤ اس صورت کے بارے میں کچھ پلیز۔ سر اس صورت کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان کو جو بھی فضیلت ملی تھی وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہی وہ بہت قریش جو تھے سردار قبیلوں میں آتے تھے، تو اس کی وجہ سے اب وہ اگر وہ ایمان لے آتے تو پھر ان کا انفلوئنس بھی بہت بڑا ہونا تھا، اور اس سے پہلے جب کہ کعبہ بلڈ نہیں ہوا تھا، کعبہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا وحدانیت پر، جو پھر بعد میں بلڈ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے بت شکنی کی تھی، اس سے پہلے پہلے تمام قبیلے جو بھی جس بھی بت پرستی میں ملوث تھے، الگ الگ بت رکھتے تھے آ کے وہاں پر، عجیب و غریب ان کی سسٹم تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ جیسے مرکز ہوتا ہے، جیسے آج بھی سعودی عرب میں مکہ مرکز ہے نا تمام مسلمانوں کا، تو اس وقت بھی خدا کو ماننے والوں کا جو مرکز تھا وہ وہی تھا، لہٰذا ادھر کی چابیاں اور ادھر کی اور طرح کی سرداری بھی ان کے پاس تھی، لیکن ان کے پاس اور چیزیں موجود نہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے جتنے بھی اور ممالک ہیں، تو اب جا کے یہاں پہ زرخیزی ہوئی، نہ پہلے بھی نہیں تھی، تو وہاں پر ان کا کام کیا تھا، یہی بھیڑ بکریوں والا کام تھا ان کا، تو اس سے پہلے ان کے پاس کوئی کھیتی باڑی یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو آنے اور جانے والے جو بھی لوگ ہوتے تھے، قافلے جو آتے تھے اس طرف یا جاتے تھے، وہ پورے لوٹ لیے جاتے تھے، اور اچھی خاصی مطلب ڈکیتی ہو جاتی تھی وہاں پہ، تو لیکن ظاہر ہے ادھر آئے بغیر گزارا بھی نہیں تھا لوگوں کا، لیکن ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسا دوست بنا کے رکھا تھا پہلے بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یا ان کی نبوت کے بعد بھی ایسا ہو گیا کہ بھئی ان کے گھر سے آیا ہے، تو اگر تو یہ انفلوئنس ان کا برقرار رہتا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی میسج دے رہی ہے، اگر تم وحدانیت پر آ جاتے ہو، ایک اللہ کو مان لے، تمہارا انفلوئنس اور بڑھ جائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ کس طرح سے میں نے تم لوگوں کو یہ بھوک اور افلاس سے بچا کے رکھا ہوا تھا، کس طریقے سے تم لوگ یہاں پر سردار ہونے کے باوجود کتنا کچھ انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا میں عام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے کسی لائق ہوں یا نہ ہو، وہ کام کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، پھر بھی ان کو بہت سارے الاؤنسز ملے ہوئے ہوتے ہیں، بہت گاڑی، نوکر، گھر وغیرہ اس طرح کے ملے ہوتے ہیں، تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد کروا رہے ہیں، اور یہ جو ایک آدمی تھا ابرہہ، اس نے جب چڑھائی کر دی وہاں پر، کیونکہ وہ پہاڑ اونچائی تھا نا،
تو اس نے یہ اصل میں اس وقت کا واقعہ، یہ پورا جب ہوا اس طریقے سے اور اس نے چڑھائی کر دی، وہ اٹیک کر دیا آپ سمجھ لیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. تو اس کی وجہ سے سب کے اندر خوف اور ہراس بھی پھیل گیا کہ یہ جو ہے، یہ جو سردار قبیلہ ہے یا یہ جو طبقہ ہے، یہ کوئی اسپیشل طبقہ ہے جن کو اسپیشل ایک کہنا چاہیے نصرت حاصل ہے. تو اس لیے یہ فوکس میں مزید آ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے بھی مزید فوکس میں آ گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ وہ قریش تھے اور ان کو، اور بہت سارے اس کے ایسپیکٹس ہیں اس سورہ کے اندر بہت، حالانکہ یہ چھوٹی سی سورہ ہے اور اس کے اندر ایک بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہلے دعوت دینے کے لیے کہ بھئی تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تاکہ تم کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے لوگوں پر انفلوئنس پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے بھی ان کے قبیلے کے لوگ ہی تھے اور دیگر لوگ تھے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابو طالب کے سردار ہونے کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بچت ہونے کی کہنا چاہیے کہ بہت سیف گارڈ ہوا ان کو. اور اکثر لوگ ان کی بات اس لیے بھی سن لیا کرتے تھے کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے. تو یہ تمام نعمتیں، جب کوئی بھی افضلیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے یہی ان کا اللہ کا مطلوب ہے کہ بھئی کم سے کم تم ایک اللہ کو تو ماننے والے بن جاؤ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ بھئی قریش کو مانوس کر دیا، جو آپ نے لفظ بتایا کہ مانوس کر دیا. مانوس کا ایک مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے کہ بھئی وہ مشہور بھی تھے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے ایک اور رائے کے مطابق کہ یہ خود بھی اس بات سے فیملیئر تھے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایک فضیلت دی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان میں. تو سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں چاہے سفر ہو، وہ ہم ہمیشہ وہ اس چیز سے بچے ہوئے رہتے تھے کہ ان پر کم سے کم اٹیک ہوتا تھا یا تو ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ چیز، یہ سورہ جب نازل ہوئی اور یہ واقعہ جب سمجھ لے کہ اس کو پاپولر کیا گیا، جب یہ جو آدمی تھا ابرہہ نے یہ جو حرکت کی تھی، یہ اصل بات، یہ اصل واقعہ یہ تھا. اس نے چڑھائی کی اور اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ اردو میں کہتے ہیں پاکستانی لینگویج میں، وہ دھاوا بول دیا اس نے. تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کا پورا لشکر برباد ہو گیا، چڑھ گیا تھا جب وہ. تو یہ اس کہانی کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. وہ مکی سورہ تو بہرحال یہ ہے، بہت اور اچھا، اسی بہت لیے اچھا، ماشاء اللہ تعالی، زندہ باد زندہ باد. ایسا ہی ہے. تو اب یہ دیکھو، کوئی بھی صورت ہوتی ہے نا، وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ان کے والد گرامی نے کہا تھا کہ قرآن مجید ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اور اس ایسی کیفیت پیدا ہونا تو وہ اپنے آپ کی طرف ضرور دیکھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اس کا بتایا نا کہ قریش کو خود سمجھ لو، آپ کے اندر بھی سمجھ لو، آپ خود بھی قریش ہو، ایک بندہ ہے وہ خود قریش ہے. تو وہ اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ذرا گننا شروع کرے، وہ کبھی گن نہیں پائے گا. یا تو 4-5 ذکر کر دیے گئے ہیں نا. تو اگر تو انسان، ہر بندہ، میں سمجھو میں قریش ہوں اور میں ذرا سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں مجھ پہ دی ہیں، تو کیا ان میں سے کسی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بدلے میں اس جو ہے نا، اس عظیم رب کے جو ہے وہ عبادت کروں میں. یا اتنا سوچنے کا ہمیں موقع ملنا چاہیے. یہی صورت دیکھ کے، یا کوئی بھی صورت ہم جب دیکھتے ہیں تو خود پہ ضرور جو ہے نا اس کے تطبیق ضرور کیا. سر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ایک نعمت کے اوپر بھی نظر ڈالیں، ہر مومن مسلمان بھی یا عام بندہ بھی، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس ایک نعمت کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت کسی لائق ہے. تو اللہ نے اس کو بہت چیزیں نوازی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا، وہ ایک حدیث پاک ہے جس کو جو آخری مسلمان ہوتا ہے نا، وہ جب وہ اپنے ساتھ جانور لے کے اوپر جائے گا پہاڑی پہ اور وہاں عبادت کرے گا، اذان دے گا، نماز پڑھے گا، اس کا واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا کہ میرے ساتھ انصاف کریں، انصاف. وہ پھر انصاف جو ہے وہ ہوگا، وہ کیسے واقعہ ہے پھر وہ دیکھیے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دلاتا ہے کہ تم صرف ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے نا، ساری عبادتیں کر کے بھی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہے. والدین کا بھی جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ والدین کا بھی جو ہے، آپ کبھی بھی والدین کا احسان نہیں صلہ پورا نہیں کر دے سکتے. سکتے، احسان نہیں اتار سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر بہت بہت اعلیٰ ہے. چلیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھی صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے. سلامت رہیں اور اس کے لفظوں پہ سوچ کریں اور یہ دیکھیں گے کیا کیا ہمیں یہاں سے لفظی معانی. ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتی ہوں اس کلاس کے اندر ہے، وہ یہ کہ یہ سورہ، یہ واحد ایسی سورہ جس کے اندر تجوید کے تمام رولز ہاں جی، یہ میں ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، اطعامہم من جو، لیکن یہاں دیکھو من خوف،
یہاں بالکل الٹ ہے، من جوع اور من جی خوف دونوں مختلف ہوں، ہیں۔ پھر یہ جی حروف لین ہے، یہاں پہ آپ کو مدے ملتے ہیں، آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہاں پہ سارے روز مل جاتے ہیں، یہاں پر اخفا بھی ہے، اظہار بھی ہو ہاں رہا بھی ہے، ہے، اور آپ کو اظہار بھی ہے، قلقلہ بالکل بھی ملتا ہے، مد بالکل لازم بھی ہے تمام، اور لین بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت بہت پیاری صورت ہے، بہت پیاری۔ چلیں اب آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، سماعتوں کا شکریہ، آپ کے وقت دینے کا شکریہ، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔